رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس وقت فرشتے اس کو آ کے سوالات کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں الفاظ ہیں تمہارے نبی کون ہیں، اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جس کی طرف تمہیں بھیجا گیا تھا۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ثابت قدمی کی دعا کرو، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، نیک صالح ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ ثابت قدمی کا مطلب ہے قدم کا جم جانا، یعنی ایسے وقت میں جو مشکل ترین وقت ہے ایک میت کے لیے، ایسے وقت میں ان سوالات کا جواب دینا، پھر یہاں سے انعامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یا جواب نہ دینے پر عذابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ ہی محفوظ رکھے، یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، اور میرے حساب سے میں ذاتی اعتبار سے یہاں پر یہ رشتہ آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں کہ ہمارے ابا کے خاندان کی یہ آخری نشانی تھے، مجھے گود کھلایا ہے، ہم نے ان کے گود میں پلا بڑھا ہے، اور یہ ہمارے پھوپھو ہیں اور ابا کی چہیتی بہن تھی، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تبارک و تعالی ان کے حسنات کو قبول فرمائے، ان کے سیئات سے درگزر فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کے سوالوں کو آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت کی کھڑکی کھول دے، اور اس قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں میں ان کی روحوں کو ساتھ میں رکھے، اللہ تبارک و تعالی انہیں آسان حساب لے لے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب یہ دعا پڑھی گئی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ ہمارے لیے آسان حساب لے لے، تو اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ کہ فرمایا کہ وہ پیشی ہے، بس اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں کے اندر یہ ہے، اچھا چلو آگے چلو آگے چلو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کے بندوں میں ہماری اماں، یہ جو ہمارے پھپھو جان ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی افراد کے اندر شامل فرمائے۔ آپ سب بھی انفرادی طور پر جو آپ کے دل میں ان کے لیے دعائیں ابھرتی ہیں، ضرور بھی ضرور تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کے یہاں پر کریں، کیونکہ اصل حقیقت انفرادی دعا کی ہے، اجتماعی دعا کی نہیں ہے۔ میں نے جو الفاظ کہہ دیے ہیں آپ نے اسے آمین بھی کہا ہے، لیکن پھر بھی دل کے جو راستے ہوتے ہیں، دل کے اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں، یہاں پر ان کے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اسی طرح کیا ہیں دوسرے بھتیجے بھانجے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تو میں ختم کرنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد، آپ بھی 2-1 منٹ کھڑے ہو کر یہاں پر دعا کریں ان کی مغفرت کی، پھر اس کے بعد خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ بقیہ کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، 40 قدم پہ کوئی فاتحہ، پھر اس کے بعد زیارت کے نام پہ دوسرے دن آنا۔ اللہ کی قسم یاد رکھیے یہ دین میں نئی چیزیں ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا کہ جو کوئی دین میں نئی بات نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قابل مردود ہے، اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے۔ تو اب آپ کے لیے خاص طور پر میں بیٹوں کے لیے کہتا ہوں، ماؤں کو باپوں کو کبھی نہ بھولو، کیونکہ فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو پھر تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، فرمایا الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ، وہ خود جو نیک عمل کر کے گئے، ایسا کوئی کام جو ان کے لیے ثواب جاریہ بنے گا وہ ان کو پہنچتا رہتا ہے، او علم ينتفع به، یا ایسا علم پڑھایا جس کا نفع امت کو پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ قرآن پڑھانے والی تھی اپنی زندگی میں نے خود سنا تھا، وہ زمانہ تو ہم نے نہیں پایا، لیکن اگر وہ چیز جاری ہے تو اس کا ثواب بھی میرے پھوپھو جان کو پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری بات فرمایا کہ او
ولد صالح يدعو له، ان کے بیٹے جو صالح ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو میں بیٹوں سے التجا کرتا ہوں کہ دعاؤں میں کبھی نہ بھولنا، ہمیشہ یہ دعائیں کرتے رہنا کہ یا اللہ میری ماں پہ رحم کر، میرے ماں کی قبر کو نور سے بھر دے، میری ماں کی قبر کو اعلیٰ علیین